بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسارت ویب ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں بیٹا ہوں پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان سید طاہر اکبر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت مہمان ہے کہ جنہوں نے پاکستان کی طلبہ سیاست کے اندر بڑا اہم رول ادا کیا اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے۔ طالب علمی سے فراغت کے بعد انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر بہت اہم رول ادا کیا، لاہور جماعت اسلامی کے امیر رہے اور آج کل سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ حالات اور وقت پر گہری نظر رکھتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے ان کا مشن، ان کا ویژن بہت کلیئر ہے اور وہ پاکستان کے وہ بیٹے ہیں جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات ہم امیر العظیم صاحب سے کرواتے ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ امیر العظیم صاحب، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اور خاص کیفیت ہے اور آپ جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو اس سارے حالات میں جو پاکستان کا اس وقت سینیریو ہے، عام آدمی بہت مشکل کا شکار ہے اور وہ بات شاعر کی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ نہ تم بدلے نہ ہم بدلے، نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیسے یقین انقلاب آسماں کر لوں۔ تو حکمران تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کو معاشی ترقی کی جو ہے وہ سمت میں ڈال دیا ہے۔ تو اس پورے صورتحال میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا اور حکمران بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور صبر کرو۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں 100 دن دے دیجئے، پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ پچھلی حکومتیں بہت خزانہ خالی کر کے گئی تھیں، پنکھے اور بجلی چلتا چھوڑ گئی تھیں، تو لہذا تھوڑا ہمیں اور وقت دے دیں، ایک بجٹ ہمارا جو ہے نا وہ ذرا دیکھ لیں۔ بجٹ بھی آ گیا، تو میرا خیال ہے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور انتظار کرو اور حالات جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بدلیں گے۔ انہیں بھی اپنی اس موجودہ صورتحال کا ٹھیک اندازہ ہے، البتہ یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے کہ بار بار وہ کیوں دھوکہ کھاتی ہے، ہر دفعہ وہ ایک تبدیلی چمکتی چیز کے پیچھے جاتی ہے، نظریے، کردار اور اخلاق اور ماضی کے ریکارڈ کو چھوڑ دیتی ہے، نعروں پہ، تقریروں پہ، رنگ برنگے اشتہارات کے اوپر قوم جو ہے وہ اپنا ووٹ صادر کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بار بار، لیکن جب ہر دفعہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پچھلے کے مقابلے میں مزید گھمبیر ہو جاتے ہیں، اور اگر اسی طرح سے صورتحال چلتی رہی اور ہم نے پھر کسی ایک مصنوعی قیادت کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی، ایگزاسٹ کا کوئی ایک نامعقول قسم کا بندوبست کیا، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ملک کے لیے اور بھی حالات خراب ہوں گے۔ ایک عام پاکستانی، ظاہر سی بات ہے کہ اس پر اس کی زندگی پر ایک اثر پڑا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو جماعت اسلامی اس پورے سینیریو میں ایک عام آدمی کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ہم تو عام آدمی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، اپنی آنکھیں کھولو، اسے خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لو۔ مطلب یہ بات کہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، یہ تو ایک ماضی کی بھی تاریخ ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جن کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ان کو یہ سمجھانا کہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، یہ مشکل کام ہے۔ ہم دونوں طرح کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو مہنگائی اور کرپشن اور اس ملک کو برباد کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم کھڑے ہیں اور ان کے لیے بھی ہم ایک ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قوم کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ تمہیں بار بار کچھ سانپ جو ہے وہ ڈس رہے ہیں، تو اب تمہیں بھی ہوشیار ہونا چاہیے۔ دونوں طرح کا ہم کام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ لوٹنے والے ہیں اور بے وقوف بنانے والے ہیں، ان کے تو مفاد ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ آنکھ نہیں کھولیں گے اور وہ توبہ نہیں کریں گے، وہ تو بار بار یہ کام کریں گے اور وہ روپ بدل کر سامنے آئیں گے، وہ پارٹیاں بدل کر سامنے آئیں گے۔ اصل بات تو جو ہے نا وہ عوام کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار کریں، خبردار کریں اور اپنا طرز عمل تبدیل کریں، تو تب اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اس دفعہ بھی الیکشن میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ٹرینڈ تھے، جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس حکومت کو الیکٹ کیا گیا، تو جماعت اسلامی کی انتخابی حکمت عملی جو ہے وہ کیوں بار بار جو ہے وہ اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کو اپیل نہیں کر پاتی؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہی، پورا انتخابی نظام ہی، الیکشن کا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ جس میں حقیقی قیادت جو ہے وہ منتخب نہیں ہو پاتی؟
دیکھیے دو چیزیں ہیں، نظام کی بھی اپنی خرابی ہے لیکن مائنڈ سیٹ بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں نظام کی خرابی یہ ہے کہ ایک تو الیکٹیبلز ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بچہ جمہورہ ہے۔ الیکٹیبلز ہیں لغاری، مزاری، چودھری اور جو مختلف پارٹیوں کے اندر ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ لوٹے بن کر پھر پارٹیاں تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کا، عدالت کا اور الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ بھی خاموش ہے، اندھے، بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں۔ پیسہ ہے جو الیکشن کے موقع پر پھینکا جاتا ہے اور عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ قانون میں یہ موجود ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ اور کوئی پارٹی کتنے پیسے کسی کینڈیڈیٹ کو دے سکتی ہے اور لگا سکتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اگر سائیکل کے اوپر اپنی کمپین کر رہی ہے تو باقی لوگ جو وہ ہیلی کاپٹروں پر آ کے کمپین کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ریس جو ہے ہماری جمہوریت کے نام پر، یہ بالکل یعنی ایک ناانصافی والی ریس ہے جس کا نتیجہ پھر قوم کو اور اس ملک کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ جو نظام ہے اس کو تبدیل کرنا، یہ نیگیٹو ووٹنگ ہے، یعنی لوگوں کے ووٹ ضائع ہوتے ہیں، پرپورشنل ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ ایک پارٹی پورے ملک سے اگر 20-22% ووٹ لیتی ہے لیکن قومی اسمبلی کے نشستوں پہ وہ 70-80% جو ہے وہ اپنی پارلیمانی سٹرینتھ جو ہے وہ حاصل کر لیتی ہے۔ یہ ظاہر ہے اس سسٹم کی خرابی ہے۔ دنیا میں یہ سسٹم اس طرح سے نہیں رہ گیا، ایک دو ملکوں کے علاوہ ہر جگہ تناسب ہے کہ آپ نے کتنے ووٹ لیے اور اس کے مطابق آپ پارلیمنٹ کے اندر اتنی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور بہرحال اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ تبدیل کرنا چاہیے۔ تو اس وقت جو اس پورے نظام کے اندر جس طرح سے سیاسی پارٹیاں برسر اقتدار آتی ہیں، الیکٹیبلز کا ایک پورا نظام ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنی جدوجہد ظاہر سی بات ہے کہ دیانتداری اور ماضی میں جو جماعت اسلامی کے پاس جس طرح سے ذمہ داریاں رہیں، سینٹ کے اندر کراچی کی نظامت رہی، آپ کے پاس صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کے وزیر رہے، خود امیر جماعت جو ہے وزیر رہے، اس پورے نظام کو لوگ کیا نہیں دیکھتے کہ دیانتدار اور امین یا لوگوں کے پیرامیٹرز کچھ اور ہیں، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور طاقت ہے؟ میں نے آپ سے بہت کھلی گفتگو کر لی اور قرآن جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے، اور ہر دور کے اندر جو انبوہ کثیر ہے، عوام جب آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چمکتی چیز کے پیچھے جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک جلد حاصل ہونے والی چیز، حب عاجلہ، وہ نظریے، کردار اور محنت اور جدوجہد کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں اور حب عاجلہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جلدی کوئی چیز، یعنی شارٹ جو ہے نا وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یا حسرتاً علی العباد، کیا لوگو تم پر افسوس، تم بڑی جلدی کے اندر جو ہے وہ ایک اصل چیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ چمکتی چیز کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں نے تجربے کیے ہیں، مصر کے اندر خود تجربہ ہوا، پھر ترکی کے اندر، تو جماعت اسلامی نے مطلب کس نظر سے دیکھتی ہے کہ جس طرح وہ اقتدار کے اندر آئے؟ اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشروں کی جب یہ ڈسکشن ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں تو معاشروں کی حیت کا فرق ہے، پاکستان کے حالات اور وہاں کے حالات، مطلب کیا؟ نہیں، میرے خیال ہے کوئی بہت فرق نہیں ہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، سرمایہ داری، یہ ساری ہر جگہ پر موجود ہے۔ کہیں کہیں کوئی چھوٹی موٹی کامیابی ہو جاتی ہے۔ ایک ترکی کی کامیابی ہے جسے بدلنے کی کوشش کی گئی، ٹینک بھی آ گیا اور ترکی کے لوگوں نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ورنہ تو باقی جگہ جہاں پر بھی کامیابی ملی ہے پھر ملیا میٹ کیا ان کامیابیوں کو۔ تو آپ اگر کسی جگہ سے کامیاب ہو کے نکلتے بھی ہیں تو دبوچنے کے لیے جو ہے وہ طاقتیں موجود ہیں۔ یعنی ایک وقت میں بنگلہ دیش میں کوئی حکومت نہیں بن سکتی تھی جب تک جماعت اسلامی جو ہے وہ کسی کے پلڑے میں اپنا ووٹ نہیں دے دیتی تھی۔ آج جماعت اسلامی وہاں پر پھانسیوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ مصر کے اندر بھی یہی حالت ہے کہ جب آزادانہ الیکشن ہو اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک مصری صدر جو ہے وہ مرسی بنا اور بعد میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو کہیں پر آزمائشیں ہیں، کامیابی سے پہلے ہیں اور کہیں کامیابی کے بعد ہیں۔ تو یہ ایک لمبی طویل جدوجہد ہے۔ البتہ اس میں یہ امکان ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود مسلم عوام کی منزل کو کھوٹا نہیں کیا جا سکا۔ پوری بین الاقوامی استعمار نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام کو
کسی طرح سے مٹا دیا جائے اور ان کی پیاس جو ہے وہ موجود نہ رہے۔ اسلام ایک نظام زندگی کے طور پر ان ساری کوششوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ایک مذہب کے طور پہ موجود رہے، مسجد، منبر اور محراب تک جو ہے وہ موجود رہے، اس سے باہر سسٹم کے اندر دخل اندازی کی کوشش نہ کرے۔ ایک معاشرتی اور بینک اور تعلیم اور وزارتوں اور ارباب اقتدار اور اختیار میں اسلام نہ پہنچنے پائے، اس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھ الیکشن سے پہلے روکتے ہیں، کچھ الیکشن کے دوران روکتے ہیں، کچھ الیکشن کے بعد روکتے ہیں۔ تو یہ ایک بین الاقوامی قسم کی ایک تناظر اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود مسلم عوام اپنی جدوجہد پہ جاری ہیں اور رفتہ رفتہ بہت ساری سازشیں جو ہیں نا وہ دم توڑ گئی ہیں۔ جو باقی ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں۔ کامیابی یقیناً ہمارا ہدف ہے، لیکن کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم ناپنے تولنے کی کوشش کریں کہ ہم آج کامیاب ہوئے یا کل کامیاب ہوئے۔ یہ ایک لمبی آزمائش ہے، قوم کی بھی، ہماری بھی، ملت کی، امت کی۔ آپ نے کامیابی کا ذکر کیا تو کچھ لوگ پیمانہ بناتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کو پارلیمانی سیاست میں، انتخابی سیاست میں بہت زیادہ کامیابی نہیں حاصل ہو پاتی، لیکن 70-72 سال سید مودودی کی یہ تحریک 1941 میں قائم ہو کر اب آج 2020 میں آپ جماعت اسلامی کی کیا کامیابی سمجھتے ہیں اس خطے میں، اس ملک میں کہ آپ جی میں عرض کروں، کامیابی ہماری یہ ہے کہ جب 1941 میں جماعت اسلامی بنی اور اس نے یہ زمام کار کو تبدیل کیا جائے گا اور یہ ساری دعوت پیش کی، اسلام ایک نظام زندگی کے طور پر رائج کیا جائے گا، تو اس وقت لوگ کہتے تھے یہ ہو نہیں سکتا، مولانا مودودی یہ کہاں سے لے آئے ہیں، ممکن نہیں ہے، پورا عالم اسلام غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور یہاں پر انگریز کی حکومت ہے، انگریز چلے جائیں گے تو یہاں پر ہندو اکثریت کے اندر ہے، بر صغیر کے اندر۔ تو وہ سوال جو 1941 میں ہوتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا، آج لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں نہیں۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جو ناممکن چیز تھی آج لوگ خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا، تو لہذا یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ باقی وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے مورچوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم ایک ایسی تحریک ہے کہ جو صرف پارلیمنٹ کے اندر جانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مطلب یہ ہے کہ انتخاب ایک راستہ ہے ہمارا، لیکن یہ کہ ہم اس طرح کی تحریک نہیں ہے کہ صرف الیکشن کے حوالے سے ہمیں ناپنے اور تولنے کی کوشش کریں۔ ہمارا خدمت کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ہم لوگوں کو تزکیہ دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں، ایک پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچاتے ہیں، اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پہ پیش کرتے ہیں، لٹریچر پہنچاتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ پھر امت مسلمہ کا ایک پورا درد جو ہے وہ ہم نے پوری اس کائنات، اس دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پیدا کیا ہے، اسلامی تحریکوں کو اکٹھا کیا ہے، یہ ہماری کامیابیاں ہیں۔ ہم پارلیمنٹ میں نہیں تھے لیکن ہم نے کمیونزم کا راستہ روکا ہے، ہم نے مطلب کوئی حکومت میں نہیں تھے، ہم نے کشمیر کی جدوجہد کی ہے، 5 فروری جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہم نے ایک سازگار اور یادگار جو ہے نا وہ بنا دیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر نہ ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اس ملک میں بلکہ پوری دنیا میں وہ کام کیا۔ آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ظلم ہے، اور انڈیا نے جو ہے وہ سب چیزیں بالائے طاق رکھ کر جو ہے وہ ایک قانون پاس کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس میں جماعت اسلامی اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے اور حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے جو نہیں کر رہی؟ دیکھیے، ہم تو وہی کردار جو پہلے تھا کہ کشمیر کے ساتھ اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں، انہیں بار بار یقین دلا رہے ہیں کہ ہم ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں۔ اس پچھلے سال کے دوران ہم نے کشمیر کے لیے جتنی سرگرمیاں کی ہیں، کراچی، لاہور، پشاور، ہر جگہ بڑی بڑی ریلیز کر کے ہم نے کشمیریوں کو پیغام دیا ہے کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے یا نہیں، یہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کشمیر کی اس وقت صورتحال ہے، یہ ہندوستان کا آخری مطلب داؤ تھا یا تیر تھا جو انہوں نے چلا دیا ہے، اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ جس طرح سے پہلے ان کے سارے ہتھ کنڈے ناکام ہوئے ہیں، یہ آخری ہتھ کنڈا بھی ناکام ہو کر رہے گا۔ آج سے مطلب 1 مہینہ 2 مہینے پہلے تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کشمیر کی جدوجہد کو ہندوستان کی فوج اور وہاں جو بی جے پی ہے یہ ہڑپ کر جائے گی، لیکن کشمیر تو اپنی جگہ پر موجود ہے۔ خود ہندوستان کے اندر ایک اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو گئی، تو یہ تو ایک تائید الہی ہے
کہ اگر آپ اپنے مورچے پر موجود رہیں، آپ دیانتداری کے ساتھ اپنے نظریے کے ساتھ رہیں تو بہت سارے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے کہ آپ اپنی رائے کے اوپر کھڑے رہتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ ایسے عالمی مواقع ملتے ہیں کہ جس سے آپ اپنا جو کوشش ہے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ یہ مواقع ملیں گے اور کشمیری اپنی آزادی کو حاصل کر کے رہیں گے۔ حکومت پاکستان اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ کشمیریوں کا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان آج کی ہو یا ماضی کی، انہوں نے کشمیریوں کا مقدمے میں ایک اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ یعنی پاکستان ایک وکیل تھا، لیکن یہ ایک ایسا وکیل تھا کہ جس نے اپنی کیس کو کہیں نہ کہیں بیچ دیا۔ کشمیریوں کا کیس بڑا جسٹیفائیڈ تھا اور پاکستان ان کا ایک وکیل تھا، لیکن اس وکیل نے کہیں نہ کہیں سودا بازی میں اپنے منہ جو ہے وہ بند کر لیے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی طیارے کی شہادت کے بعد کشمیر کے اوپر جو ہے وہ ایک سازش ہوئی اور پاکستان کی حکومت کو یہ لالی پاپ دیا گیا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اختلافات کو فریز کر دیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ہم مسائل حل کرنے میں مدد دیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ امریکہ نے، مغرب نے یہ پورا فلسفہ جو ہے نا وہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ تجارت شروع کی، موسٹ فیوریٹ نیشن، ڈائیلاگ اور راہداریاں دینا، تجارتیں دینا، اور ایک دوسرے کے اوتھ ٹیکنگ کے اندر جا کے شرکت کرنا، ایک دوسرے کو اپنی اپنی شادیوں پر بلانا، گھروں میں دعوت دینا، یہ سارا کام کیا، اور یہ ساری پارٹیوں نے کیا ہے۔ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار کے اندر تھی، بے نظیر صاحبہ کے دور میں راجیو گاندھی آئے تو انہوں نے اسلام آباد کے اندر کشمیر کے بورڈ ہٹا دیے کہ جی راجیو گاندھی جو ہے نا وہ کہیں پریشان نہ ہو جائیں کشمیر بورڈ دیکھ کے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے گھر جل رہے تھے اور انہوں نے واجپائی کے راستے کے اندر دیے جلائے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ مشرف نے ایک وقت گزارا ہے، اس نے بھی جامع مذاکرات کے نام کے اوپر تجارتیں شروع کر دی اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ فریز کر دیا۔ پھر اب عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی پہلے 100 دنوں میں جو کام کیا ہے کہ ہندوستان کو سلامتی کونسل کی جو غیر مستقل نشست کے لیے پاکستان کا ووٹ دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے بعد ساری حکومتیں کشمیر کے اوپر کسی نہ کسی سودا بازی کے اندر ملوث رہی ہیں، اور انہوں نے کشمیریوں کے لیے سوائے تقریر کرنے کے اور تھوڑی سی اظہار یکجہتی کرنے کے جو اصل کام تھا وہ نہیں کیا۔ ناظرین، ہم نے آپ کی ملاقات جماعت اسلامی پاکستان کے سیکرٹری جنرل امیر عظیم صاحب سے کروائی، جو یہ میسج دے رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کشمیری مسلمانوں کی پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، اور انہیں یہ پیغام دینا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، وہاں تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔